ہدف اور مرحلہ اور پیغام یہی تھا کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کر لو، اللہ کو مان لو اور اللہ کی مان لو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی دستگیر اور کارساز نہیں، اس کے سوا کوئی مشکل کو حل کرنے والا نہیں، مصیبت کو پریشانیوں کو دھکیلنے والا نہیں، اور کشتی کو بھون سے نکال کر ساحل اور کنارے پہ لگانے والا نہیں، اگر ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات عالی ہے۔ یہ توحید باری تعالیٰ ہر پیغمبر نے یہ پیغام پہنچایا۔ دوسرے نمبر پر جو پورے قرآن کریم میں اہم مضامین میں سے ایک اہم مضمون ہے، ان میں فرمایا اثبات الرسالہ، تمام پیغمبروں پر ایمان لانا، تمام پیغمبر سچے تھے، تمام پیغمبروں سچائیت کا پیغام پہنچایا، تمام پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں تک پہنچایا، تمام پیغمبر اپنے مشن پہ، کاز پہ، پروگرام پہ، منشور پہ، دعوت پہ کامیاب تھے، تمام پیغمبر صداقت کے علمبردار تھے، تمام پیغمبر اللہ کی طرف سے برگزیدہ لوگ تھے۔ یہ اثبات الرسالہ۔ اور آخری پیغمبر، سلسلہ نبوت کی آخری کڑی اور قصر نبوت کی آخری اینٹ، نبوت کے تاجدار، ختم نبوت کا تاج جس کے سر پہ رکھا گیا، وہ خاتم المعصومین والمرسلین والمعصومین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کے ختم نبوت ہونے کی گواہی دینا کہ آپ آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ کوئی نئے پیغمبر نہیں ہے، وہ ہمارے نبی سے پہلے، اور وہ پھر پیدا بھی نہیں ہوں گے، وہ آسمان دنیا میں، وہاں سے وہ قرب قیامت میں دمشق کی جامع مسجد میں آئیں گے، اور پھر اس کے بعد دجال کا مقابلہ ہوگا۔ تو اس بات اور رسالہ، ختم نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، آپ کے آخری پیغمبر ہونے پر ایمان لانا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا صداقت الکتاب۔ یہ قرآن کریم سچائیت کا اور صداقت کا، حقانیت کا ایک پیغام ہے اور ایک سچائیت کی کھلی کتاب ہے۔ یہ قرآن کریم مصدق بھی ہے، مصدق بھی ہے۔ مصدق جس کی تصدیق کی گئی، قرآن کریم کی تصدیق گزشتہ ساری کتابیں آسمانی، سارے صحیفے، تختیہ، نقوش، اوراق، انہوں نے اس قرآن کریم کی تصدیق کی ہے۔ اور پھر یہ مصدق بھی ہے، یہ اپنے سے پہلے تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ کتاب، یہ قرآن کریم انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے، زبور کی بھی تصدیق کرتی ہے، توریت کی بھی تصدیق کرتی ہے، دیگر صحیفے، تختیاں، اوراق کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ یہ کتاب کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ دیگر جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب کتاب اللہ ہے، لیکن قرآن کریم فرمائے کہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بھی ہے۔ اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ اللہ کا کلام، اللہ کا اعلان، اللہ کا بیان، اللہ کا پیغام، اللہ کی باتیں، یہ قرآن کریم کے اندر یہ کتاب اللہ اور کلام اللہ، اس کی ایک ایک زبر پر، زیر پر، آیتوں پر، جملوں پر، رکوع پر، سورتوں پر، 30 پاروں پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اور یہ سچائیت پر مبنی کتاب ہے اور اللہ کے احکام سے لبریز کتاب قرآن کریم ہے۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور،
یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جانے والی کتاب ہے. یہ وہ کتاب ہے جو لوگوں کو برائیوں سے نکال کر اچھائیوں کی طرف لے جانے والی کتاب ہے. شرک سے نکال کر اسلام کی طرف لے جانے والی کتاب ہے. کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لے جانے والی کتاب ہے. فحاشی اور یاری سے نکال کر حیا اور عفت اور پاک دامنی کی طرف لے جانے والی کتاب ہے. نفرت سے نکال کر محبت سے لبریز فضا اور ہوا کی طرف لے جانے والی کتاب ہے. تو یہ کتاب صداقت الکتاب، اس کی سچائیت پہ، حقانیت پہ ایمان لانا، یہ تیسرا بڑا اہم مضمون ہے پورے قرآن کریم میں. چوتھے نمبر پر فرمایا ایمان بالآخرت، آخرت کے دن پر ایمان لانا، جس کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں، فکر آخرت کہتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے. جو آیا ہے وہ آنے کے لیے نہیں آیا، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا. اور اللہ تعالیٰ نے تین بڑی خطرناک آیتیں قرآن کریم کے اندر جھنجھوڑنے کے لیے کہہ دیا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فنا ہونے والی ہے، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، عرش سے نیچے جتنی بھی چیزیں ہیں، فرمایا وہ ساری چیزیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی ساری چیزیں ختم ہو جائے گی، ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، ساری چیزیں ملیامٹ اور ڈیلیٹ ہو جائے گی. دوسرے نمبر پر ایک آیت کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. ہر نفس نے، جس جسم کے ساتھ روح پیوست ہے، جس جسم کے اندر اور بدن کے اندر روح ہے، فرمائیں کہ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. ہر نفس نے موت کی وادیوں میں اترنا ہے، کوئی بچ کر جا نہیں سکے گا. تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو آیت ذکر فرمائی کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، جاندار ہو، بے جان ہو. فرمایا ہر چیز نے ہلاک اور خراب اور تباہ برباد ہو کر رہ جانے والی ہے. ہر چیز. اچانک بیٹھے ہیں اور ایک پتھر صرف اوپر سے گرتا ہے، چاہے وہ چھت پر بیٹھے یا آپ کے پاس بیٹھے، تو انسان کتنا گھبرا جاتا ہے اور ڈر جاتا ہے، کتنا گھبرا جاتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر فرما رہے ہیں القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. کھڑکھڑانے والی چیز، کیا کھڑکھڑانے والی چیز؟ وما ادراک ما القارعۃ، اور آپ کو کیا معلوم کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ وہ دن ہوگا جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور یہ پہاڑ اتنا بڑا، فرمائیے روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، روئی کے گالوں کی طرح. ایک پتھر اور چٹان ہم ہٹا نہیں سکتے، لیکن قرب قیامت کی نشانی اور قیامت کا ہولناکیہ، وہ حادثہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ذکر فرما رہے وسیرت الجبال فکانت سرابا. آج اس پہاڑ کو بھی چلا دیا جائے گا، فکانت سرابا، ریت کے ذرات کی طرح اسے ریت بنا دیا جائے گا. جس طرح ہوا آتی ہے اور مٹیوں کو، ریت کو کس طرح اڑا دیتی ہے، فرمایا اس طرح آج یہ بڑے بڑے ہمالیہ اور کیٹو پہاڑ اس طرح ریت کے ذرات بن کر بکھر جائیں گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، اتنا بڑا آسمان اور اتنا مضبوط آسمان جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن کریم کے اندر بغیر عمد ترونہا، بغیر عمود کے، بغیر ستون کے، بغیر سہارے کے، بغیر دیوار کے، ہم نے اتنا بڑا آسمان ہم نے کھڑا کر دیا تمہارے سر کے اوپر.
تم ایک گدا لٹکانے کے لیے چاروں طرف سے باندھتے ہو، ایک چادر لٹکانے کے لیے چاروں طرف سے باندھتے ہو، ایک چھت لٹکانے کے لیے اور ڈالنے کے لیے چاروں طرف سے ہر چیز کو دیکھتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو یہ چھت گر جائے. لیکن اللہ تعالیٰ پوری کائنات پہ اس آسمان کو پھیلا دیا ہے بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی ستون کے اور بغیر کسی دیوار کے. اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑے آسمان کو نصب کر دیا ہے بغیر عامد ترونا. اتنا مضبوط آسمان، لاکھوں اربوں خربوں سال گزر گئے لیکن کبھی اس کی رنگوں کے اندر فرق نہیں آیا، کبھی اس میں شغاف نہیں آیا، کبھی اس میں کوئی پھٹن نہیں کسی نے دیکھا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر بھی اس کا ذکر فرمایا. آپ دیکھ لیں، بار بار دیکھ لیں، آسمان کو دیکھ لیں کہاں سے آسمان پھٹا ہے. ثم ارجع البصر کرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. تمہاری آنکھیں شرمسار ہو جائے گی، جھک جائے گی، لیکن آسمان کے اندر کہیں بھی تمہیں کجربی، ٹیڑھا پن، کمزوری اور اس کے اندر پھٹ پن تمہیں نظر نہیں آئے گا. اتنا بڑا آسمان. لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. یہ آسمان پھٹ جائے گا. اذا السماء انفطرت، اتنا بڑا آسمان یہ پھٹ جائے گا اور یہ جو ستارے اربوں خربوں انگنت لاتعداد ستارے فرمائے سارے بے نور ہو جائیں گے. قدرت، جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کدورت، کہ اس شخص کے دل میں کدورت ہے. کدورت مانا کہ کسی اور بھائی کے بارے میں اس کے دل میں ایک میل ہے، ایک گندگی ہے، ایک نفرت کی فضا ہے. اس کو کہتے ہیں کدورت والا شخص. تو یہ میل آ جائے گا اور ایک گندگی آ جائے گی، چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور یہ سمندر ابل جائیں گے، ان میں لاوا پک جائے گا. بڑے بڑے سائنس ابھی ایسے جگہوں میں پہنچے ہیں جہاں باقاعدہ سمندروں میں آگ لگی ہے، سمندروں میں آگ لگی ہوئی ہے. وہ تحقیق کر رہے ہیں کہاں جہنم ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور قبریں بکھر جائیں گے، لوگ قبروں سے باہر نکل جائیں گے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَآخَرَتْ، پھر ہر شخص جان لے گا کہ میں نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑ کر آیا. ہر شخص جان لے گا. میری زندگی میں جانتا ہوں 24 گھنٹے کی زندگی میں کس طرح گزار رہا ہوں، اب تک میں نے کس طرح زندگی گزار لی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال ہاتھوں میں پکڑائیں گے قیامت کے دن اور کہیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنا نامہ اعمال، اپنی ڈگری اور سرٹیفکیٹ اور سند خود پڑھ لو. یہ زندگی تمہاری سیو تھی کمپیوٹر کے اندر، آج تمہارے سامنے آشکارا کر دی گئی ہے. لہذا اس کا مطالعہ اسٹڈی خود کر لو اور خود جان جاؤ گے تم جہنم میں جانے والے ہو یا جنت میں جانے والے ہو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج خود حساب کتاب تم کر سکتے ہو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا. پھر سورج آپ دیکھیں، اتنا بڑا سورج، تھوڑی سی تپش برداشت ہمیں نہیں ہوتی. آگے کتنا میل وہ سورج ہم سے دور ہے، لیکن اس سورج کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اذا الشمس کورت، کہ قیامت کے دن اس سورج کو بھی لپیٹ دیا جائے گا. کوپرت، یہ کوپرل امامہ، جیسے کہ پگڑی کو انسان موڑ کے سر پہ باندھتا ہے، فرمایا اس طرح موڑ کے لپیٹ کے اللہ تعالیٰ سورج کو رکھ دیں گے. اسی طرح موبائل میں آپ دیکھیں گے کور ہوتا ہے، کور موبائل کو پیک کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے، لپیٹ کے رکھنے کے لیے. تو وہ انگریزی کا لفظ، اسی طرح قرآن کریم کے اندر الفاظ ہے اذا الشمس کورت، کہ سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، پہاڑ کو پھر چلا دیا جائے گا. روئی ریت کے ذرات کی طرح اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو چلا دیں گے، اڑا دیں گے. اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت اللہ رب العزت کیا نہیں ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ،
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشار کہتے ہیں گابن اونٹنی، 10 ماہ کی گابن اونٹنی۔ مالکان اس دن کے لیے بڑے بے چین ہوتے ہیں، جو گائیں بکری اونٹ وغیرہ پالتے ہیں انہیں معلوم ہے، وہ اس دن کا 9 ماہ 10 ماہ کے اندر اس دن کا انتظار کرتے ہیں کب گائیں بچہ جنے اور اونٹنی بچہ جنے۔ اس رات کو تو وہ پھر سوتے بھی نہیں ہیں، اپنے سارے کام کاج کو ایک طرف رکھتے ہیں اور پھر ان کی دیکھ بھال کے اندر اور انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں۔ قیمتی سرمایہ 9 ماہ اور 10 ماہ ہم نے محنت کی، اس کو کھلایا پلایا، نشو و نما غذا اس کو پہنچائی ہم نے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اللہ کہہ رہا ہے آج یہ لوگ 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو بھی چھوڑ دیں گے، یعنی اپنا قیمتی سرمایہ، دکان ہے، مارکیٹ ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، سب چیز کو دھاؤ میں لگا دیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، گابن 10 ماہ کی گابن اونٹنی اسے چھوڑ دی جائے گی، یعنی اس کو بھی کوئی دیکھ بھال نہیں کرے گا، اس کو بھی کوئی انتظار نہیں کرے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جنگلی جانوروں کو اکٹھا کر دیے جائیں گے۔ ابھی تو جنگلی جانور کو انسان پکڑتا ہے، ادھر سے بھاگتا ہے، وہ جنگلی جانور ادھر بھاگ جاتا ہے، ادھر جاتے ہیں تو وہ جانور ادھر سے بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا آج کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن وحشیوں کو، جانوروں کو، ان کو سب کو ایک ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور تمام نفسوں کو جن کے اندر روح تھی جسم کے اندر، فرمایا ان سب کو آج ملا دیا جائے گا، یعنی روح جسم کے ساتھ بدن کے ساتھ ڈال دی جائے گی، پیوست کر دی جائے گی۔ عجیب منظر ہے جس کو قرآن کریم ذکر کرتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها۔ ہم نے تو یہ قیامت کے ہولناکیوں کا ہم نے تذکرہ سنا بھی نہیں صحیح سے، اور اگر تذکرہ سنا ہے تو بس صرف سنا ہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سن کر انسنی کر دینا۔ سورہ زلزال کے اندر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زلزلہ آئے گا زمین پہ، اچھی طرح زلزلہ آئے گا، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر سے بوجھ باہر نکال کر پھینکے گی۔ یہ زمین کے اندر بوجھ ہی تو ہے، اچھے اچھے لوگ اگر زمین کے اندر دفن ہوئے تو برے برے قاتل اور سفاک اور درندے قسم کے لوگ بھی زمین کے اندر دفن ہوئے۔ سونا، جواہرات، قیمتی معدنیات، ذخائر کے انبار، وہ زمین کے اندر یہ ساری بوجھ تو ہے، ساری بوجھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنا زرخیز ہمارا اس ملک کو بنایا ہے، اور کتنا قیمتی سرمایہ ہمارے اس ملک کو بنایا جس کا تصور ہمیں نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہے ایسے حکمرانوں پر جنہوں نے اس ملک کا سودا کر دیا ہے، جنہوں نے اس ملک کو غلامیت کے اور دیوالیت کے اندر اتار دیا ہے، جو صرف اپنا سوچ رہے ہیں، اپنے پریوار کا سوچ رہے ہیں، اپنے گھر بار کا سوچ رہے ہیں، اپنے رشتہ دار کا سوچ رہے ہیں، باقی مجھ آپ اور عوام کا، ملک پاکستان کا وہ نہیں سوچ رہے۔ آپ دیکھ لیں بجٹ جو تیار ہوا ہے 2022 کا، اس بجٹ کے اندر ہے کیا؟ بجٹ کے اندر ہے کیا؟ کہہ رہے سینما کو تحفظ دیا جائے گا۔ سینما جہاں فلم چلتی ہے، جہاں ڈرامے چلتے ہیں، ان کو تحفظ دیا جائے گا، ان کے ٹیکسوں کو ختم کیا جائے گا، ان کے اندر سے اتنی آمدنی لگائیں گے تاکہ اس کا پروٹوکول ہو۔ بجٹ کے اندر کہیں بھی مسجدوں کا ذکر نہیں، کہیں بھی مدرسوں کا ذکر نہیں، کہیں بھی قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں جہاں بلند ہوتی ہے ان جگہوں کا ذکر نہیں ہے۔ کہ ہمارا ملک اسی لیے حاصل کیا گیا تھا، کہ ہمارا یہ وطن اسی لیے حاصل کیا گیا تھا، کیا یہ انگریزوں کو اسی لیے ہم نے یہاں سے مار بھگایا تھا، کیا ہم نے اسی لیے 10 لاکھ کی جانیں قربان کی تھی، کیا ہم نے اسی لیے اپنے معصوم بچوں کو نیزے پہ چڑھایا تھا، کیا ہم نے اسی لیے اپنی ماؤں بہنوں کی عزت عظمتیں تار تار کروائی تھی، کیا ہم نے اسی لیے ہندوؤں کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کی تھی، کیا ہم نے اسی لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا؟ کہ آج اس ملک کا ایسا سودا کر دیا گیا کہ ہر شخص اب پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ تو خدا را ایسے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور انہیں اسلامی تواریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ زیادہ اگر نہیں تو افغانستان کا ہی مطالعہ کر لیں،
زیادہ نہیں تو افغانستان کا ہی مطالعہ کر لے. 20 سال سے جنگ لڑی گئی, کیا بچتا ہے؟ 2 ماہ لاک ڈاؤن ہو گئے, میرے اور آپ کے پاس پیسے ختم ہو گئے, کام کاج نہیں ہے, گھر پہ بیٹھ گئے 2 مہینے, پیسے نہیں ہے, کاروبار نہیں چل رہا, مہنگائی عروج پر ہے. وہ 20 سال سے کبھی روس سے ٹکرا رہے ہیں, کبھی امریکہ جیسے گماشتوں سے ٹکرا رہے ہیں, دنیا کے اور بدماشوں سے وہ ٹکرا رہے ہیں, جو بھی اس ملک پہ انگڑائیاں لینے آ رہے ہیں انہیں ہمیشہ کی نیند سلا رہے ہیں. 20 سال لڑائی کے بعد اس ملک نے اسلامی حکومت اور امارات اسلامیہ جب انہوں نے قائم کیے تو انہوں نے ایک قانون پاس کروایا اور قانون لاگو کروایا کہ ہر چیز سے 40% کمی ہونی چاہیے. یعنی جو چیز آپ کو 100 روپے کی مل رہی ہے وہ 40 روپے اس پر ڈسکاؤنٹ ہو, 60 روپے کی وہ چیز ملے. اب آپ دیکھیں ان کے پاس کون سا بجٹ ہے, کون سا قانون ہے, کون سا ان کے پاس روپیہ اور دولت ہے, لیکن انہوں نے اسلام کو فالو کیا, قرآن و سنت کو فالو کیا. اپنی عدالت کے اندر, کچہری کے اندر اپنے سامنے انہوں نے قرآن کریم کو, احادیث پیغمبر کو جگہ دی ہے. آج دیکھیں ان کا جرنیل اور کرنیل وہ بھی باہر مارکیٹ میں سودا کرنے کے لیے آتا ہے, اس کے ساتھ کوئی پروٹوکول نہیں. ایک ماں ریڑھی لگاتی ہے, سبزی بیچ رہی ہے, برقعے کے اندر, حجاب کے اندر, پردے کے اندر, لیکن گورنمنٹ کے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اماں اب آپ کا بیٹا آ چکا ہے, لہذا اب آپ کو کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ گھر بیٹھ جائیں, ماہانہ تنخواہ اور سیلری وظیفہ آپ کے گھر پہ پہنچتا رہے گا, آپ کا بیٹا آپ کے گھر پہ پہنچائے گا. اسی دن انہوں نے سودا سلب لیے اور اس اماں کے گھر پہ انہوں نے پہنچایا. یہ تاریخ میں 1400 سال پہلے کی نہیں کر رہا, یہ افغانستان کی حالیہ واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح اسلام نافذ کی ہے. ہم تو اسلام سے ڈرتے کہ ایسا نہ ہو اسلام یہاں پر آ جائے تو پھر ہمیں تو ہر چیز پر عمل کرنا ہوگا, ہر چیز پر عمل کرنا ہوگا, نماز بھی پڑھنی ہوگی, پھر ہمیں جو ہے سنت کے پیغمبر کی طرح زندگی بسر کرنی ہوگی. ہم خود چاہتے نہیں ہیں, اس لیے امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جنگ آزادی کے موقع پہ, اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں یاد رکھنا پاکستان تو آزاد ہو جائے گا چڑھتے سورج کی طرح, اظہر من الشمس, جس طرح سورج صبح طلوع ہوتا ہے اس کے طلوع ہونے میں, روشنی بکھیرنے میں کوئی شک نہیں ہے, پاکستان کے آزاد ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس طرح میں چاہ رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں اس طرح پاکستان آزاد نہیں ہوگا. کہ ہم چاہ رہے وہاں اسلام اور اسلام کا قانون فالو اور اسلام کے قانون کو بالادستی ملے, یہ نہیں, مشکل ہے. ہم 6 فٹ کے جسم پہ اسلام نہیں لا سک رہے, 4 دیواری کے اندر اسلام نہیں لا سک رہے, اپنے ماتحتوں پر ہم اسلام لاگو نہیں کر سک رہے, اتنے بڑے قرۂ عرض پر اور خطہ پر, مملکت پر ہم کیسے اسلام نافذ کریں گے. ان کا اعتراض بچا تھا. باہر کے اتنا قیمتی سرمایہ اور ملک تقریباً دیوالیہ کر رہے ہیں, قرض پر قرض لے رہے ہیں. کس کے لیے لے رہے ہیں؟ مجھے آپ کے لیے, وہ اپنے لیے لے رہے ہیں. باہر ملکوں میں وہ اپنی تجوریاں بنا رہے ہیں. بہرحال اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, یہ زمین اپنے اندر سے بوجھ باہر نکالے گی. وقال الانسان ما لها, انسان کہے گا کیا ہو گیا اس کے زمین کو. خیر تو ہے آج یہ ساری چیزیں باہر غصے سے نکال لیے. یومئذ تحدث اخبارها, بہت خطرناک آیت ہے. دنیا کی ساری میڈیا خاموش ہو جائے گی, اب زمین بولے گی, زمین خبریں دے گی, چٹان بولیں گے, پتھر بولے گا کہ اللہ اس شخص نے یہاں پر یہ گناہ کیا ہے, اس چٹان کے پیچھے اس نے یہ گناہ کیا ہے, اس زمین کے اس ٹکڑے پہ, حصے پہ اس شخص نے یہ گناہ کیا ہے, اس کو قتل کیا, یہاں چوری کی, یہاں ڈاکہ دیا, یہاں اس نے بدکاری کی, یہاں اس نے فلاں گناہ کیے. آج زمین کا ٹکڑا اور حصہ گواہی دے گا. انسان کہاں بچے گا؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج منہ پہ مہر لگا دی جائے گی, منہ کو بند کر دیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ انسان کے اعضاء بولیں گے, ہاتھ بولے گے کہ اللہ اس نے میرے اس ہاتھ سے اس نے حرام کمایا تھا. پاؤں بات کریں گے, اللہ یہ قدم سینما اور ڈراموں اور فلموں کی طرف
غلط کاموں کی طرف یہ قدم اٹھے تھے، انسان پریشان ہو جائے گا، کیا ہو گیا؟ خیر تو میں تمہیں راحت پہنچانے کے لیے، سکون پہنچانے کے لیے، ہر طرح سے آرام پہنچانے کے لیے میں نے تمہارے لیے یہ کام کیے، آج تم میرے خلاف گواہی دے ہو، آج تم میں بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ تو وہ کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اس اللہ نے ہمیں طاقت دی، بولنے کی گویائی اور صلاحیت دی، جس نے ہر چیز کو بولنے کی صلاحیت دی ہے، وہ اللہ ہے۔ تو آج اعضاء بولیں گے انسان کے، یہاں تک کہ چمڑے، کھال انسان کے، وہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اس دن کی رسوائی سے اور ذلت سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس دن کی ایک لحاظ سے فکر، غفلت کی چادر کو ہمیں ایک طرف رکھ دینا ہے۔ موت آنی ہے، موت سے صرف اللہ رب العزت پاک ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حی ہے، زندہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، قیوم اور قائم ذات ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، اور جسے اونگ اور نیند آئے اسے پھر موت بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں سے پاک ہے، نیند سے پہلے اونگ کا آنا، اللہ اونگ سے بھی پاک ہے، نیند سے بھی پاک ہے۔ جب ان دونوں سے پاک تو اللہ تعالیٰ موت سے بھی پاک ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہم نے اس دین کو بلا دیا ہے، قبر کھود رہے لیکن اپنی قبر ہم بھول چکے، میت کو غسل دے رہے اپنا غسل ہم بھول چکے، میت کو کفن پہنا رہے ہیں لیکن یہی کفن مجھے پہننا ہے میں بھول چکا ہوں، جنازہ تیار ہے پڑھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں لیکن اپنا جنازہ ہم بھول چکے، اسے قبر میں اتار رہے ہیں، اپنی قبر ہم بھول چکے۔ ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنی قبر کو یاد رکھیں، اور اس دن جس دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اس دن کو ہم سامنے رکھیں۔ امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، خیر الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیماری کے عالم میں، سر میں درد ہے، بخار ہے، فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لیے آئے، سر پہ ہاتھ رکھا، جبین نیاز پہ، پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو بہت گرم تھا، فوراً ہٹا دیا، کہا آپ کو اتنا سخت بخار ہے، پورا جسم آپ کا گرم ہو رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اجل انی اوعکو کما یوعکو رجلان منکم، مجھے بھی بخار ہوتا ہے لیکن یاد رکھنا تم دو شخصوں کا بخار مجھ ایک کو ہوتا ہے، یعنی اگر انسان کو 105 آخری بخار، 4 اور 5 تو نبی علیہ السلام کو 210 بخار، اس کا ڈبل کر دے، اتنا سخت۔ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی پانی سر پہ ڈالتی تو وہ پانی زمین مشکیزے پہ واپس آتا تو اس پانی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اتنا گرم پانی ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام 2 صحابی کو بلاتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سہارے مسجد نبی میں پہنچتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے۔ ابوبکر صدیق نماز اور جماعت شروع کر دی ہے، دیکھا نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، فوراً انہوں نے نماز میں ہی پیچھے ہونے کا کوشش کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مکانک الزم مکانک، اپنی جگہ ٹھہرے رہو، اپنی جگہ ٹھہرے رہو، یعنی نبی اشارہ فرما رہے ہیں بعد میں بھی، میرے بعد میں بھی تمہیں ہی مصلی سنبھالنا ہے، تمہیں ہی پھر دنیا کی قیادت اور خلافت سنبھالنی ہے، میرے بعد تمہیں ہی جانشین بننا ہے، خلیفہ بننا ہے، اور خلیفہ بھی خلیفہ بلا فصل بننا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہو گئے، نبی علیہ السلام نے آگے، جہاں سے ابوبکر صدیق نے نماز ختم کی تھی وہیں سے آگے شروع کی اور نماز مکمل کروائی۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد پوچھ لیا ما لکا یا ابابکر، ابوبکر آپ کو کیا ہو گیا تھا، نماز میں آپ پیچھے ہو رہے ہیں؟ فرمایا ما کان لابی قحافہ ای امک یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت کہاں ہے کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امامت کروائے، آپ کو نماز پڑھائے، یہ مجھ میں طاقت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں اتنے سخت بخار اور بیماری کے عالم میں نبی علیہ السلام نے نماز کو کسی صورت میں خیرآباد نہیں کی۔ یہ مجھے آپ کو پیغام ہے جو ساری امت کے لیے رو کر گئے،
بیٹیوں کے لیے نہیں، ازواج کے لیے نہیں، بنات کے لیے نہیں، صحابہ کے لیے نہیں، اہل بیت کے لیے نہیں، نبی علیہ السلام مجھ آپ کے لیے رو رہے ہیں، اللہ میری امت کی بخشش کروا دینا۔ اور کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام ایک ایک امت کو جنت پہ لے جانے کے لیے انتظار میں رہیں گے، پل صراط میں ہوں گے، میزان عدل میں ہوں گے، ہر طرف ہوں گے، نبی علیہ السلام جائیں گے، میرا یہاں کوئی امتی ٹھہرا ہوا تو نہیں، کسی مصیبت اور پریشانی کے عالم میں تو نہیں ہے، لیکن ہم نے اس نبی کو بلا دیا ہے، اس دن کو بلا دیا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس دن کو سامنے رکھیں، موت آنی ہے، موت آنی ہے۔ ایک پیغام اور ایک دعا سمجھ لیں جو حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں، حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو سلمہ یہ دونوں میاں بیوی تھے، دونوں میں بہت زیادہ محبت تھی اور محبت کی باتیں ہوتی تھی۔ انہوں نے ایک دن کہا، ام سلمہ نے، میرے مرنے کے بعد آپ دوسری شادی نہیں کریں گے۔ عموماً آج بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں میاں بیوی میں کہ میرے بعد آپ نے دوسری شادی نہیں کرنی۔ اچھا یہی بات اگر شوہر کر دے بیوی کو کہ میرے مرنے کے بعد آپ نے دوسری شادی نہیں کرنی، تو فوراً منہ پہ ہاتھ رکھ دے گی، نہیں آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، موت کی باتیں نہ کریں، یعنی اس نے آپ کو چٹکی دے دی، آپ خاموش ہو گئے، اس نے اپنی بات کروا دی کہ میرے مرنے کے بعد آپ کسی سے شادی نہیں کریں گے، دوسری شادی نہیں کریں گے۔ لیکن جب شوہر یہ بات کر دے تو فوراً وہ آگے سے کہے گی کہ بھائی آپ اس طرح کی موت کی باتیں نہ کریں۔ ٹھیک ہے موت کی باتیں انسان ہے، اگر موت ہو بھی جائے تو پھر آپ دوسری کریں گی یا نہیں، اس پر بات کریں، لیکن وہ فوراً ہی منہ پہ ہاتھ رکھے گی کہ آپ اس طرح کی باتیں زبان سے نہ نکالیں، موت کی باتیں سننا گوارا نہیں۔ ہمارا اسلاف اولیاء بزرگان دین اپنے گھروں پہ کفن رکھتے تھے، اپنے گھر پہ باقاعدہ قبر کھدوا کے رکھتے تھے اور روزانہ قبر پہ اترتے تھے اور باہر نکلتے تھے اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے۔ یاد رکھنا زندگی تمہیں نہیں ملی ہے اور صحیح معنوں میں قدم رکھنا زندگی کے ایک ایک سانچے میں۔ تو یہ ام سلمہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان میں محبت تھی۔ اتفاق سے ایک دن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاوند ہے وہ بڑے خوش خرم گھر پہ آ رہے ہیں، بیوی نے دیکھ لیا اور پوچھ لیا آج خیر تو ہے، چہرہ بہت چمک رہا ہے آپ کا، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے آج دو تحفے ہمیں دیے، دو انعام، دو دعا، کہا وہ ہمیں بھی بتا دیں۔ کہا ایک تو یہ کہ مصیبت کے وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے دو چیزیں مانگنی چاہیے، ایک تو یہ کہہ دے انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بھی مصیبت آئے بہت بہترین صدمے کا علاج ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے فرمایا ایک اور انعام فرمایا، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دینا، مجھے ثواب دینا، بہترین صلہ اور بدلہ دینا، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور ان سے بہتر کوئی چیز ہو وہ مجھے دینا۔ یعنی کوئی چیز گم ہو گئی، کسی کا صدمہ ہوا، پریشانی ہوئی، کوئی چیز چلی گئی ہاتھ سے، تو مصیبت ہے، تو یہ دو دعا مانگ لیں۔ تو اس طرح یہ دعا مانگتی تھی۔ اتفاقاً ایک دن ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو انہوں نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دینا۔ دوسری جو دعا تھی وہ تو عربی دان تھے، وہ لوگ سمجھتے تھے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اللہ اس سے بہتر کوئی چیز ہو وہ مجھے دینا۔ تو ام سلمہ کہتی ہے کہ میں تو اپنے شوہر سے بہتر کسی کو سمجھتی نہیں تھی، میری نظر میں یہی مجھے بہتر ہے، اچھا ہے، اس سے بڑھ کے میں نے کسی سے محبت کی نہیں ہے، چاہت رکھی نہیں ہے۔ بہرحال شوہر نے بتلایا تھا، اسی لیے میں یہ دعا مسلسل پڑھتی تھی۔ 4 ماہ 10 دن گزر گئے عدت کے، اور یہی ہے 4 ماہ 10 دن عدت وفات، شوہر کا انتقال ہو جائے 4 ماہ 10 دن، بعض 40 دن کہہ دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ عدت کہاں سے نکالی انہوں نے، اور بعض کہتے ہیں کہ میت کے ساتھ ساتھ جنازہ گاہ تک چلے جاؤ تو آپ کی عدت پوری ہو جائے گی، یہ بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم اور احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو 4 ماہ 10 دن 135 دن تقریباً 4 ماہ 10 دن بنتے ہیں۔ تو یہ عدت انہوں نے گزار لی۔ نبی علیہ السلام کا پیغام نکاح آیا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب ام سلمہ سمجھ گئی، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اس سے بہتر اگر کوئی چیز ہے وہ مجھے دے دے۔ آج قسمت میں وہ آ رہے ہیں جس سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں ہے، جس سے بہتر کائنات میں کوئی نہیں۔ وہ امام الانبیاء
خیر الانبیاء سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی. تو مصیبت میں اس طرح صبر کرنا اور صبر میں پھر اس طرح ڈٹ جانا اور صبر پہلے دن ہی ہو. 3 دن گزرنے کے بعد تو انسان ویسے ہی روتے روتے صبر کر لیتا ہے. نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں, ایک بڑھیا کو دیکھا قبر میں بیٹھ کے رو رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسبری, صبر کریے مائی, آپ صبر کریں. تو انہوں نے کہا انک لم تصبی مصیبتی, جو مجھے مصیبت پہنچی وہ آپ کو نہیں پہنچی, آپ کو معلوم نہیں ہے مجھے جو مصیبت پہنچی. بہرحال نبی علیہ السلام چلے گئے. اس بڑھیا کو کسی نے کہا آپ کو پتہ آپ جس سے بات کر رہی تھی کون ہے وہ؟ کہا نہیں. کہا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فوراً بڑھیا بھاگی نبی علیہ السلام کے پاس معافی مانگنے اور کہا کہ آقا اصبرو, میں صبر کرتی ہوں, مجھے پہلے معلوم نہیں تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی, پہلے ہی صدمہ آئے تو فوراً انسان اپنے آپ کو صبر استقامت کا پہاڑ بنا لے. یہ نہیں 3 دن تک روتے رہے, چیختے رہے, چلاتے رہے, اللہ پر شکوے شکایت کرتے رہے اور اس کے بعد وہ کہیں کہ مجھے صبر ہو گیا. اب تو وہ اپنے آپ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو خوش ہو گئے اور دل کی دھڑکن اب کم ہو گئی, اب تو ویسے ہی وہ صبر خود بخود آ گیا. تو صبر یہ کہ پہلے ہی صدمے پر انسان اپنے آپ کو قابو کرے, اور یہی تو مردانگی کی علامت ہے کہ مرد اللہ نے بنائے کیوں ایسے, یہ سارے گھروں کو کنٹرول کرے اور یہ نصیحت کرے, تسلی دے. تو ضرورت اس بات کی آج ہم اپنی موت کو بھلا چکے ہیں, اس کی طرف ہمیں آنا ہے اور اس دن کی تیاری, جس دن کی تیاری ہمیں پہلے ہی کرنی ہے, ورنہ وہاں پھر شرمساری, رسوائی اور ذلت ہمیں اٹھانی پڑے گی. اس کی تیاری اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی, چند دن کی زندگی دی ہے اور یہ ایام دیے ہیں, باقی ایام جو بچے ہیں تو کوشش کریں ہم اس دن کے اندر, اس زندگی کے اندر اور اس مختصر وقت کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تمام کامیابی ہم سب کو نصیب فرمائے.